زمین کے بادل پارٹ 8۔ چلتے وقت فریدی کے انداز سے اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ فریدی نے اس آدمی سے پوچھا تھا، ہمیں کتنی دور جانا ہوگا؟ کچھ دور تو جانا ہوگا جناب، ہم لوگ اتنے دولت مند نہیں ہیں کہ شہر میں رہ سکیں۔ میرے بڑے بھائی پادری ہیں، بہت بڑا کنبہ ہے، جتنی آمدنی ہوتی ہے اس میں مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ فریدی کچھ نہ بولا، سوچ رہا تھا کتنی گھٹیا قسم کی چالیں ہیں۔ ٹیکسی راستہ طے کرتی رہی، فریدی نے کچھ بھی نہ پوچھا تھا، اور جب ایک ویرانے میں ٹیکسی رکی تو فریدی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اس کی طرف مڑا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ چپ چاپ نیچے اتر آؤ۔ ہائے ہائے، کیا مطلب ہے؟ فریدی نے ہکلا کے کہا۔ ایکٹنگ اچھی کر رہا تھا۔ چلو جلدی آؤ۔ دوسرا آدمی پہلے ہی اتر گیا تھا۔ اب ادھر ٹیکسی ڈرائیور نے ریوالور والے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر چلو۔ فریدی چپ چاپ چل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی نشیب میں اترے، فریدی کو ایک عمارت نظر آئی تھی۔ اچانک وہ بڑی تیزی سے مڑا اور ٹیکسی ڈرائیور کے ریوالور پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور جو اس غیر متوقع حملہ سے بوکھلا گیا تھا، سنبھل نہ سکا۔ دوسرے ہی لمحے میں فریدی نے اسے پیٹھ پہ لادا، دوسرے آدمی پہ اچھال دیا۔ دونوں گرے اور تھوڑی دور تک نشیب میں لڑھکتے چلے گئے۔ ان کے منہ سے گالیوں کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ فریدی نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا، چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں جیری کی ٹیکسی بھی اوپر سڑک پہ رکی اور نیچے اتر کے سیدھا اس کی طرف دوڑتا چلا آیا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تم یہاں انہیں سنبھالو، میں عمارت میں جاتا ہوں۔ او، یہ عمارت؟ یہ تو ایک چینی کا قائم کردہ محتاج خانہ ہے۔ یہاں کسی زمانے میں اپاہج چینیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ہاں، یہ تن لین کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ تم ذرا انہیں دیکھو، میں جاتا ہوں۔ اکیلے جاؤ گے؟ ہاں بالکل، فکر مت کرو۔ عمارت کے قریب پہنچ کے وہ رک گیا تھا۔ صدر دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ اس نے باری باری سے دروازے کو دھکا دیا لیکن کھلا نہیں۔ پھر وہ عمارت کے عقبی حصے کی طرف پہنچنے کے لیے تیزی سے چلنے لگا۔ جنوبی پہلو سے گزرتا ہوا پشت پر آیا، لیکن یہاں بھی اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے وہ بآسانی اندر داخل ہو سکتا۔ پھر وہ شمالی پہلو کی طرف مڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کے قدم رک گئے۔ ایک کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے نظر آئے۔ کھڑکی میں سلاخیں نہیں تھیں۔ فریدی کو اس پہ بڑی حیرت ہوئی اور اسے اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا بھی پڑا۔ کھڑکی زمین سے بمشکل 3 فٹ اونچی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی پیشانی پہ سلوٹیں نظر آئیں، پھر غائب ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ کھڑکی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف کا دروازہ بھی کھلا نظر آیا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، حمید کی آواز سنائی دی، کرنل کرنل، آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہریے۔ فریدی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ کیا ہوا؟ فریدی نے مڑ کے اپنی پشت والی کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر بڑی تیزی سے آگے بڑھ کے اسے بند کرنے کے بعد بولٹ بھی کر دیا۔ اب وہ دروازے کے پاس آیا اور کھلے ہوئے پٹ کی آڑ لیتا ہوا چیخا، تم کہاں ہو؟ میں آ گیا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ جس کمرے میں 3 کرسیاں ہیں وہاں ہرگز نہ جائیے گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی، یہاں کتنے آدمی ہیں؟ فریدی نے چیخ کر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ہے، عمارت خالی ہے۔ فریدی سوچنے لگا، یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دفتراً اس نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اس طرح زمین پہ پاؤں مارے جیسے وہ دوڑ رہا ہو، لیکن کچھ بھی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اب وہ راہداری میں آ گیا تھا جو کہ سنسان پڑی تھی۔ احتیاط سے اس طرف مڑا جدھر سے حمید کی آواز آئی تھی۔ وہ ایسے کمرے کے سامنے سے گزرا جس کی ساری کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے تھے اور بیچوں بیچ 3 کرسیاں بھی رکھی تھیں۔ حمید کو پھر فریدی نے آواز دی تھی، میں یہاں ہوں۔ قریبی حمید کی آواز آئی۔ جس کمرے سے آواز آئی تھی اس کا دروازہ بند تھا۔ فریدی اس کی جانب بڑھا۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا، لیکن نہیں، یہ بھیڑا ہوا نہیں تھا، یہ تو بند تھا اور ایک تالا بھی مضبوط پڑا ہوا تھا۔ حمید، تم یہاں ہو؟ جی ہاں، ٹھہرو، میں کسی ایسی چیز کی تلاش کرتا ہوں جس سے قفل کو کھولا جا سکے۔ کیا دروازہ بند ہے؟ ہاں۔ خدا ان شیطانوں کو غارت کرے۔ فریدی چل پڑا تھا۔ وہ باہر کی طرف کھلنے والے کسی دروازے کی تلاش میں تھا۔ اسے دیر نہیں لگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف آ گیا جہاں جیری کھڑا تھا۔ جیری، آ جاؤ، ان دونوں کو بھی لے آؤ۔ پھر اس نے انہیں وہیں آتے ہوئے دیکھا۔ قریب آ گئے تو فریدی نے انہیں بتایا کہ عمارت خالی ہے، کیپٹن حمید کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے۔
وہ دونوں آدمی متحیر نظر آ رہے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ انہیں اندر لے چلو، فریدی نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ انہیں اسی راہداری میں لایا جس کے ایک کمرے میں حمید تھا۔ کیوں دوستوں، ہم لوگ اسی کمرے میں بیٹھتے نا؟ اس نے اشارہ کرا جہاں 3 کرسیاں تھیں۔ ہاں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ تو چلو بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں ہچکچائے۔ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، فریدی غرایا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسیوں کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی ان کے قریب پہنچے اوپر سے ایک لوہے کا کٹگھرا بجلی کی سرعت سے ان پر آ گرا اور وہ اس میں بند ہو کے رہ گئے۔ کٹہرا چاروں طرف سے کرسیوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ لوگ چیخ رہے تھے۔ جیری کبھی حیرت سے کٹہرے کو دیکھتا، کبھی فریدی کو دیکھتا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ جیری بڑبڑایا۔ سب سے پہلے کیپٹن کو نکالنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ فریدی نے بند کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس کمرے کا قفل کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس میں حمید کے گرد بھی ویسا ہی کٹہرا نظر آیا جیسا 3 کرسیوں والے کمرے میں تھا۔ فرش سے چھت تک لوہے کی جالدار دیواریں سی کھڑی تھی۔ فریدی آگے بڑھ کے اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا لیکن جنبش نہ ہوئی۔ یہ چھت سے گرا تھا، ہو سکتا ہے اوپر ہی سے اٹھانے کا کوئی ذریعہ ہو۔ اچھا، کچھ دیر یہیں ٹھہرو، ہم ابھی چھت پہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کیلی گراہم بہت پریشان تھی۔ اسے ہنٹر راستے بھر تسلیاں دیتا آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ قتل کر ڈالنے کی نیت نہیں رکھتے، اگر کرتے ہوتے تو اب تک مار ڈالا ہوتا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ایسی بستی میں پہنچے جس کے گرد لکڑی کے لٹھوں کی چہار دیواری نظر آ رہی تھی اور یہ بستی لاتعداد چھوٹی بڑی بستیوں پہ مشتمل تھی۔ انہیں ایک ایسی جھوپڑیوں میں ڈال دیا گیا جس میں صرف چھت ہی چھت لکڑی کے چند لٹھوں پہ ٹکی ہوئی تھی، دیواریں نہیں تھیں۔ ان کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے۔ اوبران نے انہیں مخاطب کر کے کہا، دوستوں، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں اور بولتا بھی ہوں۔ ان کی آپس کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ہمیں بہت مالدار سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ توقع ہے کہ ہمارے اعزاء انہیں بھاری رقم ادا کر کے ہمیں چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ وہ نیلی قمیص والا مارشل کے ساتھیوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ شاید پچھلی رات اس نے اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھا تھا، مگر وہ نیلی قمیص والا یہاں تو نہیں دکھتا، کرامول نے کہا۔ وہ وہیں رہ گیا، شاید اسے عمران اور صفدر کی تلاش تھی۔ یہ بڑے چالاک نکل گئے دونوں، کیلی نے کہا تھا۔ وہ یقیناً چالاک ہے، مشرق ہم سے کمتر نہیں، بلکہ اسے آگے بڑھنے کا موقع نہ مل سکا۔ صدیوں سے سفید فام قومیں اسے اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہی ہیں اور انہوں نے اسے ابھرنے نہیں دیا، لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے۔ ان دونوں نے نیلی قمیص والے کو نہ ٹھکانے لگا دیا ہوگا، کیلی نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ رات تک مدد ضرور آئے گی کیونکہ عمران وہیں رہ گیا تھا اور ہیلی کاپٹر ضرور آیا ہوگا۔ کیلی ہنس پڑی۔ اس نے ہی تو اطلاع دی تھی کہ ہم لوگوں کو کہ پرندے دکھے ہیں اور وہ یہی بولے گا کہ ہم لوگوں کو پرندے لے گئے۔ بہت گہرا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یہ مشرقی آدمی عموماً بدنما مٹی کے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں کوریدا جائے تو ایسے جواہرات نکلتے ہیں کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ کرنل فریدی کو لے لو، وہ بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے، لیکن اگر تم اسے دیکھو گے تو ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ فریدی ہے جس نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی صحت بڑی شاندار ہے، بڑے مضبوط جسم کا آدمی ہے، لیکن اس کی آنکھیں ہر وقت نیند میں ڈوبی معلوم ہوتی ہیں اور انہی آنکھوں کی وجہ سے تم اسے ایک کاہل اور کامچور تاجر سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پہ کرنل کی تھوڑی سی صفات سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اگر ہم اس مہم میں ناکامیاب ہوئے اور کبھی بین الاقوامی سطح پہ کوئی مہم در کرنے کی کوشش کی نا تو کرنل فریدی بھی یقینی طور پہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ مجھے کبھی اس سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کیا تم اسے ذاتی طور پہ جانتے ہو؟ اوبران نے پوچھا تھا۔ مجھ سے زیادہ کون جانے گا، کرامول نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہم دونوں نے نا آکسفورڈ میں ساتھ میں پڑھا ہے، برسوں ہم نے والا ہم پیالہ تھے، اور اس وقت بھی وہ انتہائی پراسرار تھا جب اس نے اپنے بارے میں کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں بتایا تھا۔ وہ کبھی جنوبی امریکہ، کبھی آسٹریلیا میں زندگی گزارا کرتا تھا۔ جنگل کی زندگی سے تو جیسے اسے عشق تھا۔ کیا تم بھی کبھی اس کے ساتھ گئے تھے؟ ہنٹر نے پوچھا۔ نہیں، میں اتنا مالدار نہیں تھا۔ فریدی بہت مالدار تھا، غالباً کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اکثر یاد ہے کہ اس کا باپ بھی انگلینڈ آتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ آتا
لندن کے معززین اور پارلیمنٹ کے ممبر اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اور اس استقبال کی خبریں اخبارات میں آیا کرتی تھیں، مگر میں نے فریدی جیسا آدمی نہ دیکھا۔ وہ کبھی دوسروں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ بہت دولت مند ہے، عام طلباء کی طرح سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے ملک کے کئی اور بھی مالدار لڑکے آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے، لیکن ان کے ٹھاٹ دیکھ کر یہی کہنا پڑتا تھا کہ وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ فریدی کنجوس بھی نہیں تھا، وہ سینکڑوں پاؤنڈ نادر طلباء کی مدد کے سلسلے میں خرچ کرتا تھا، اور اس کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ طلباء کس ملک و قوم یا مذہب و ملت سے تعلق رکھتے، فریدی کے لیے اور بھی زیادہ احترام یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ کتنی پیاری شخصیت ہے۔ دفتن کیلی بے تحاشا ہنس پڑی تھی۔ گرامیول خاموش ہو کے متحیرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم تو ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے اپنے مکان میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ اوہو، ہم ایک ایسی مہم پر نکلے ہیں جس کے متعلق ہمیں تقریباً یقین تھا کہ ہم میں سے کون زندہ رہے گا اور کون نہیں پتا تھا، لہٰذا ہم اس کے متعلق سوچنا بھی نہ چاہیے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ کیلی کچھ نہ بولی تھی۔ جھوپڑی کے گرد ننگ دھڑنگ ریڈ انڈین بچوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ کیلی انہیں توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کاش یہ بھی تعلیم و تہذیب سے آشنا ہوتے۔ سورج مغرب میں جھکنے لگا تھا۔ ریڈ انڈین قیدیوں کی جھوپڑی کے سامنے والے میدان میں اکٹھا ہو رہے تھے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کمانوں میں ترکش، اور قریب تو ہر ایک کے شانے پہ تیر بھی نظر آ رہے تھے۔ دیر بعد ان کے درمیان ایک معمر اور باوقار آدمی بھی دکھائی دیا۔ اس کے سر پہ پروں والی ٹوپی نہیں تھی، لباس سے وہ کوئی معزز آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا شروع کیا۔ کیلی نے اوبران سے کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے بتاؤ؟ ہمارے ہی متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ نیلی قمیض والا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جو نکل گئے ہیں، وہ لگتا ہے انہیں تلاش کر رہا ہے۔ اوبران خاموش ہو کے ریڈ انڈینز کو سننے لگا تھا۔ آخر تقریر کرنے والے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ انڈینز بہت شور کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اوبران بولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی تو کیا ہوگا؟ جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ بمباری کی حماقت وہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح ان کے آدمی صاف ہو سکتے ہیں۔ فوج آنے میں کئی دن لگیں گے اور پھر ہم ان پہاڑوں میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکتے ہیں۔ اوبران بھی خاموش ہو کے سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، ہاں وہی پرانی کہانی کہ ہم ان لوگوں کے مالدار ورثاء سے لمبی رقومات وصول کریں گے۔ وہ لوگ پھر چیخنے لگے اور وہ تقریر کرنے والا خاموش ہو کے ان کا شور سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرایا اور کہنے لگا، وہ لوگ نیلی قمیض والے کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اس پر سردار کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے انہیں سروکار تو نہ ہونا چاہیے۔ اچانک اوبران خاموش ہو گیا۔ ریڈ انڈین سردار کی آواز گھٹ گئی۔ وہ سب آسمان پہ دیکھ رہے تھے۔ اوپر ہوائی جہاز گرج رہے تھے اور اس بغیر دیواروں والی جھوپڑی کے نیچے پڑے ہوئے قیدی بھی انہیں صاف دیکھ سکتے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی اور یہ رسد لے جانے والے طیارے تھے۔ دفتن 2 پیراشوٹ فضا میں معلق ہوئے۔ 2 آدمی جہازوں سے نیچے اتر رہے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں سفید جھنڈے بھی تھے۔ دفتن سردار کچھ کہنے لگا۔ اوبران نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ کہہ رہا تھا انہیں آنے دو، وہ سفید جھنڈے ہلا رہے ہیں، غالباً معاملے کی بات کریں گے۔ کھچی ہوئی کمانیں ڈھیلی پڑ گئی تھیں، ورنہ درجنوں تیر ان دونوں کو چھید کے رکھ دیتے۔ وہ ٹھیک اسی جگہ اترے جہاں انڈینز کا مجمع تھا، لیکن نیچے آتے ہی انہوں نے سفید جھنڈے پھینک دیے اور پیراشوٹوں کو بھی الگ کر کے ٹامی گنوں سے ادھا دھن فائرنگ شروع کر دی۔ ریڈ انڈینز میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے خیال کے مطابق یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی فائر کرتا ہوا قیدی کے پاس پہنچ گیا اور قیدیوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ پھر ہوائی جہازوں سے 3 اور آدمی بھی کودے، لیکن اب انڈینز کو اتنا ہوش کہاں تھا، وہ تیر مار کے پیراشوٹوں کو چھلنی کرتے۔ پہلے آنے والے دونوں آدمیوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا۔ اگر وہ سفید جھنڈے لہراتے ہوئے نہ آتے تو ان کی ہڈیاں یقینی طور پہ چور ہو جاتی۔ ریڈ انڈین لکڑی کے لٹھوں کی دیواروں میں پھلانگ کر بستی کے باہر بھاگ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ گولیاں برسانے والوں پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا تو وہ بھاگ رہے تھے۔
اور اب وہ تعداد میں صرف 5 رہ گئے تھے۔ ذرا سی دیر میں بستی ویران ہو گئی۔ ہوائی جہاز اوپر چکر لگاتے رہے۔ عبران اور اس کے ساتھیوں کی رسیاں کاٹ دی گئی تھیں اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ سب سے پہلے نیچے جو آئے ہیں وہ صفدر اور عمران تھے۔ انہوں نے اپنے جسموں پہ بلٹ پروف بھی لگا رکھے تھے اور سر پہ آہنی خول۔ میں جانتی تھی، کیلی ہنس کے بولی تھی، تم یقیناً ہتھیلی پہ سرسوں جماؤ گے، بس اب میرا ہارٹ فیل ہونے والا ہے۔ عمران بھررائی ہوئی آواز میں بولا، ان لوگوں نے مجھے بھانگ پلا کے اس حرکت پہ آمادہ کیا تھا۔ سب ہنسنے لگے۔ دفتن ہیلی کاپٹرز کی کرخت آواز سنائی دی اور 3 ہیلی کاپٹر بھی نظر آئے جو نیچے نیچے آ رہے تھے۔ ان کی واپسی بڑی پرمسرت اور شاندار تھی۔ صفدر، عمران، کیلی اور اوبران کیرامول ایک ہی ہیلی کاپٹر میں تھے۔ صفدر بتا رہا تھا، جب ہیلی کاپٹر نیچے آیا تو عمران صاحب نے رسد لانے والے کو حالات سے آگاہ کیا۔ پھر ہم اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیلی قمیض والے سمیت ہیڈ کوارٹر پہنچے تھے۔ تم لوگ بہت دلیر ہو، اوبران نے مسکرا کے کہا تھا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، عمران ہاتھ ہلا کے بولا۔ کیلی ہنسنے لگی۔ کیا تم کرنل فریدی کو جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ارے آج آپ کو کرنل فریدی کے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ کیلی بولی، ارے وہ بہت دلیر آدمی ہے، آنکھیں بند کر کے موت کے منہ میں کود پڑتا ہے۔ عمران نے قہقہہ لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ کیوں، آپ ہنسے کیوں تھے؟ آپ ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ کرنل فریدی صرف ایک کہانی ہے۔ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہیں جہاں بڑے بڑوں کی عقلیں خپت ہو جاتی ہیں۔ شاید اس واقعے نے آپ کے ذہن پہ برا اثر ڈالا ہے، اتنا برا کہ میں اپنے نام کی ہجے تک بھول گیا ہوں۔ TILPAN، عمران، مگر مجھے اس میں شبہ ہے۔ کیلی پھر ہنس رہی تھی اور اس نے عمران سے کہا، آپ نے کبھی کسی مسئلے پر بھی سنجیدگی سے کوئی غور کیا ہے؟ میں جب بھی کسی مسئلے پہ سنجیدگی سے غور کرتا ہوں تو میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہی ہوتا ہے، کیلی مسکرائی۔ عمران کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پہ بلا کی حماقت پھٹ رہی تھی۔ ویسے مجھے یہاں پہ یہ حیرت ہو رہی ہے کہ عمران نے فریدی کے وجود سے کیوں انکار کیا؟ کیا اس کو سچ مچ فریدی کے بارے میں نہیں معلوم تھا یا وہ بس ایسے ہی کہہ رہا تھا؟ کرامول نے پھر کرنل فریدی کے تذکرے چھیڑ دیے تھے۔ عمران تو اونگ رہا تھا، صفدر اور اوبران دلچسپی سے سن رہے تھے۔ کیلی لا تعلق سی نظر آ رہی تھی، لیکن عمران کے اونگنے کا انداز اسے بار بار ہنسنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ آپ بیکار اپنا وقت صاف کر رہی ہیں، صفدر نے اس سے کہا۔ کیوں، کیا مطلب ہے؟ یہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ یہاں تو نہیں ہے، باقی جہاں بھی ہوں۔ ارے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کی فکر میں نہ رہیے، ورنہ ان کی فکر میں رہنے والے عموماً سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ میں نہیں سمجھی۔ ارے ان کی باتیں رفتہ رفتہ سمجھ میں آتی ہیں، بعض اوقات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ رفتہ عمران بولا، یہ ہوائی ٹٹو نیچے کب اترے گا؟ کیا آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے؟ کہیے تو نہ محسوس کروں، عمران نے بے چارگی سے کہا اور وہ سب ہنس پڑے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، عمران نے صفدر سے کہا۔ میں خواہ عرض البلد یا طول البلد پہ پہنچ جاؤں مگر لوگ مجھے بیوقوف ہی سمجھیں گے۔ او یہ مطلب نہیں تھا، اوبران گڑبڑا کے بولا، آپ غلط سمجھے ہیں۔ نہیں نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کے دردناک آواز میں بولا، میں بہت بدنصیب ہوں، چھوٹا سا تھا کہ میرا کتا مر گیا، جب ذرا ہوش سنبھالا تو میرا گھوڑا بھی مر گیا، اب دنیا میں بالکل اکیلا ہوں اور لوگ مجھے گدھا سمجھتے ہیں اور میں کسی نیل کنٹھ کی طرح اداس ہوں۔ صفدر کے علاوہ سب اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ دوسری طرف فریدی اور جیری چھت پہ آئے۔ یہاں صرف انہیں 2 کمرے بنے ہوئے نظر آئے جن میں وہ لوہے کے کٹہرے دیکھ رہے تھے، اور انہی کمروں میں وہ مشینی نظام بھی تھا۔ یہ سب کچھ یہاں پہلے بھی رہا ہی ہوگا، یقیناً یہ 2-4 دن کا انتظام تو معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس کی ضرورت کیا پیش آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اور حمید کو اس میں سے نکال لیا گیا تھا۔ حمید راہداری میں کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر تھی۔ اب وہ تینوں اس کمرے میں آئے جہاں دونوں امریکن کٹہرے میں بند تھے۔ وہ بہت زیادہ نڈھال تھے۔ تم لوگ بھی انہی کے ساتھ سڑ جاتے، چیری انہیں گھورتا ہوا بولا۔ دونوں پھر ان چینیوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ وہ آدمی جو حمید کا خط لے کے گیا تھا کہنے لگا، اس سور کے بچے نے مجھے کہا تھا کہ میں کرنل کو یہاں لاؤں، وہ ہم تینوں کو اس کمرے میں یہاں پہ بیٹھا دوں۔ تم لوگ اسے کب سے جانتے ہو؟ صرف 3 دن سے، اور وہ ہمیں $50 دے رہا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ہم تمہیں یہیں چھوڑ جائیں؟ وہ دونوں گڑ گڑا رہے تھے۔
فریدی نے جیری کو علیحدگی سے علیحدہ لے جا کے سمجھایا کہ اگر تم نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی تو میرا بڑا وقت برباد ہوگا، بہتر ہے انہیں چھوڑ دو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ عمارت منشیات کی ناجائز تجارت کے مرکزی حیثیت سے تعلق رکھتی ہے اور اسی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہاں دوسرے جرائم بھی ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے میں بھی اسی کے امکانات پہ غور کر رہا ہوں، لیکن ہم یہ ثابت کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں تہہ خانہ موجود ہے، اگر تم تھوڑی کوشش کرو تو یہ معلوم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ جیری والی ٹیکسی میں فریدی اور حمید تھے، وہ وائلڈ کیٹس کی طرف واپس جا رہے تھے۔ تم نے بڑی عقل مندی سے کام لیا، فریدی نے حمید سے کہا۔ ارے میں تو اپنی قبر میں بھی بیٹھ کے ہارمونیم بجاؤں گا، لیکن میں اس سارے بندر کو معاف نہیں کر سکتا جس نے کٹہرے کے باہر کھڑے ہو کے مجھے منہ چڑھایا تھا۔ کیا سچ کہتا ہوں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کہہ رہا واہ واہ بیٹا تم نے تو میری جگہ لے لی، لیکن میں بھی منہ چڑھانے میں اس بندر سے کسی طرح پیچھے نہیں تھا۔ اگر میرا بس چلتا تو ارے بھائی اچھا بس کرو اور بکواس ختم کرو، فریدی جھنجلایا تھا۔ بہتر ہے، لیکن کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ آپ جیسا چالاک آدمی ان خطوط کے چکر میں کیسے پھنس گیا تھا جو آپ بتا رہے تھے۔ بس یہی ہے کہ اب کیا بتاؤں، اتفاقی ہے، کبھی کبھی تو گردش میں عقل آ ہی جاتی ہے اور خبط بھی ہو جاتی ہے۔ بھگتنا تو مجھے پڑتا ہے نا۔ کیا آپ کو یہ تجویز مضحکہ خیز معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ قاسم کو بھی لایا جائے؟ یقیناً ایک یہ مضحکہ خیز اسکیم تھی، میں کہتا ہوں یہی اسکیم مضحکہ خیز تھی کہ تاریک وادی کا سفر کیا جائے، مگر پھر کیا ہو سکتا ہے، مقدرات نہیں ٹلتے، اور جب ستارے گردش میں آئیں تو اونچے سے اونچا آدمی بھی سیکنڈوں کے مینڈکوں کے سے انداز میں سوچنے لگتا ہے۔ حمید کچھ نہ بولا تھا۔ ٹیکسی سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی، ابھی وہ شہری آبادی سے باہر تھے۔ دفتر حمید اسے قاسم کے متعلق بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح ایک غیر متوازن دماغ کے آدمی کے سے انداز میں اسے بے بس نظر آیا۔ یہ یادداشت واپس لانے کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ بڑی قابل رحم حالت میں تھا۔ فریدی کچھ نہ بولا تھا۔ میں آج روزہ سے ملا تھا، اس نے بھی ایک ایسے چینی کی کہانی سنائی ہے جو 3 ماہ پہلے اسے ملا تھا اور کوشش کی تھی کہ وہ تاریک وادی کے لیے اس کی ہم سفر بن جائے۔ ہاں تو چین نہیں پڑا، مل ہی لیے روزہ سے۔ حمید ہنسنے لگا۔ بکواس مت کرو، آج میرا موڈ بہت خراب ہے۔ 3 لین ہاتھ آ کے نکل گیا، اب وہ سیدھا ایکویڈور جائے گا، اس میں کوئی شبہ کی اب گنجائش نہیں۔ تو پھر کیا تیاریاں شروع کر دوں؟ یقیناً کرنی ہی پڑے گی۔ ارے تیاریاں کیا کرنا، بس تقریباً 20 گز سفید کپڑا، خواہ ریشمی ہو یا سوتی، لے کے چلنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کفن دفن سے زیادہ رومانس میں اس میں رہے گا کہ ہماری لاشیں گدھے نوچ کھائیں۔ شاید ایسا ہی ہو، حمید برا سا منہ بنا کے بولا تھا۔ یہ پیاری داستان یہاں ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کر چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ لوگ فالو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دیر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ابھی ہم آلٹرنیٹ ڈیز پہ پابندی سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ رات 10 بجے کا ٹائم ہے، دیکھ لیا کریے، اور سننا ہی تو ہوتا ہے، آپ کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آڈیو بکس ہیں، ان کو سنیے۔ اسی لیے میں اب زیادہ تصاویر کے چکروں میں نہیں پڑھ رہی ہوں۔ میں نے آپ سب سے مشورہ بھی مانگا تھا، جس میں سے 2 یا 3 لوگوں نے مشورہ یہی دیا کہ تصاویر کے چکر میں وقت برباد نہ کیجیے، کیونکہ بہت زیادہ ایک 10-15 منٹ کی ویڈیو میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور آپ لوگ اپریشیشن تو بالکل بھی دیتے نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لائکس میں تو اتنی کنجوسی رہتی ہے کہ بس افسوس ہی ہوتا ہے۔ لیکن خیر، ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے انداز بیان میں کمی ہو، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ابن صفی صاحب کے فین ہیں تو ان کی خاطر لائک کر دیجئے۔ شکریہ۔